बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यमी और टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ। एक बहुत ही आसान और डिलीशियस कम खर्च वाली, जिसमें ना कोई आपका ज़्यादा ख़र्चा होगा, लेकिन आप ये फिर भी अगर मेहमानों के सामने पेश करेंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार और उन्हें बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी आपकी। वो लाजमी आपसे इसकी तरकीब भी पूछेंगे और उन्हें यकीन भी नहीं आएगा कि हम इसे आलू से तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ आलू की ज़रूरत है। ये इतने मज़ेदार बनने वाले आलू के चपली कबाब हैं। ये आलू की टिक्की भी बोल सकते हैं, लेकिन सिंपल तरीके से हम जो इसे बोलेंगे वो आलू के कबाब ही हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और हम इसे स्टोर भी करेंगे। चले आएँ इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने फुल बड़े साइज़ के 4 से 5 आलू ले लेने हैं। आप लोगों ने आलू लेकर उसे अच्छी तरह से साफ़ कर लिएगा। आजकल आलू इस तरह के आ रहे हैं कि ऊपर से तो साफ़ लगते हैं वो, लेकिन अंदर से इस तरह के निशानात होते हैं उसमें। तो कोई मसला नहीं है, जहाँ से निशान है उसे आप रिमूव कर दिएगा। बस इसी तरह हम लोगों ने इसे सिंपल तरीके से पील कर लेना है। इसके छिलके उतार लेने हैं। छिलके उतारने के बाद हमने इसे कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, जैसे आपको बेहतर लगे। मैंने आलूओं को बस एक बाउल में निकाल लूँगी। छील लिए हैं मैंने आलू, मैंने वॉश कर लिया है मैंने अच्छी तरह, और अब मैं इसे इस तरह के हिस्सों में कटिंग कर लूँगी। क्योंकि मैं इसे चॉपर में चलाऊँगी तो चॉपर के लिए इतने छोटे साइज़ लाजमी होने चाहिए, वरना चॉपर फिर चलता ही नहीं है। बस मैंने इसको अच्छी तरह से कटिंग कर लिया है। अब मैं, अगर चाहें तो आप लोग वॉश कर सकते हैं, वरना मैंने तो इसे एक बार अच्छी तरह वॉश कर लिया था। बस इस तरह का कोई भी आपके पास चॉपर हो, उसमें आपने ये तमाम आलू ऐड कर देने हैं। 2-3 हिस्सों में आप बना लिएगा और इतने ही हमने बारीक करने हैं कि जैसे बारीक बारीक से चंक्स टाइप के होते हैं ना, जो हम अंडे वाली प्याज ऑमलेट के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, बनाते हैं, उतने बारीक ये आलू के चंक्स होने चाहिए। ये चपली कबाब में जो हम प्याज बारीक चॉप करके डालते हैं ना, उस तरह का होना चाहिए बस इसको। तमाम आलू को मैंने इसी तरह चॉप कर लिया था। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो वो जो ग्रेड आता है, उसको क्या बोलते हैं, जिससे कद्दूकश करने वाला जो होता है, जिससे हम गाजर कद्दूकश करते हैं, आप उससे भी ये कर सकते हैं। अब अच्छा खासा आलू में वो आलू और प्याज में जो है पानी होता है, तो बस हम इसका पानी इस तरह से निचोड़ लेंगे, जैसे आप लोगों ने मुझे निचोड़ते हुए अभी देखा है। दबा दबा के फुल टाइट तरीके से आप लोगों ने प्रेस करना है और पानी इसका अलग कर लेना है। आप चाहें तो किसी कपड़े में डालकर भी इसको निचोड़ सकते हैं। इसे हम एक तरफ रखेंगे और ये पानी जो बचा है ना, इसे हम फेंकेंगे नहीं। मैं इसे किसी भी स्प्रे की बोतल में डाल लूँगी और इसे फेस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। आप मॉर्निंग में इसे लाजमी फेस वॉश करने के बाद इसका टोनर जो है ना, फेस पर प्रेस कर लिएगा। ये बहुत अच्छा होता है, स्किन टाइट करेगा, आपके दाग धब्बों को भी दूर करेगा। उसके बाद मेरे पास ये 4 बड़े साइज़ के प्याज थे, मैंने इन्हें भी रफली चॉप कर लेना है और इसको भी मैं चॉपर में डालकर चॉप कर लूँगी। इसका भी पानी देखें मैंने कितना अच्छी तरह से दबा दबा के निकाला है। बहुत अच्छी तरह निकालना है आप लोगों ने। बस ये पानी भी मैं फेंकूँगी नहीं, एक तरफ रख लिया है मैंने, इसे सर के लिए इस्तेमाल कर लेंगे हम इसे। उसके बाद मैंने ये तमाम मसाले मैंने ले लिए हैं, जिसमें हरा धनिया और पुदीना और हरी मिर्चें हैं। इतनी ही क्वांटिटी में आप लीजिएगा, यानी कि 1 मुट्ठी पुदीना, 1 मुट्ठी हरा धनिया
اور یہ جو ہے ہری مرچیں میں نے تقریباً 4 لے لی تھی، اسے بھی میں نے چاپ کر لیا تھا۔ اور یہ کچھ میرے پاس میدا اور کارن فلور ہے، اسے بھی ہم ایڈ کر دیں گے۔ تقریباً 6 چمچ میدا ہے اس میں، اور 3 سے 4 چمچ کارن فلور ہے۔ اور یہ مسالے ہیں کچھ ہمارے پاس، جس میں ثابت دھنیا ہے تقریباً 2 چمچ بھر کر بڑے والے، اور زیرہ 1 چمچ، اور لال مرچ، کٹی ہوئی لال مرچ، اور نمک، تھوڑی سی ہلدی اور کالی مرچ، یہ تمام چیزیں میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں۔ اور اسکرین پر میں نے مینشن بھی کر دیا ہے کتنی کوانٹٹی میں نے اس کی استعمال کی تھی۔ یہاں 1 چمچ بھر کر میں نے گرم مسالہ ایڈ کر دیا ہے، اور 1 انڈا ہم اس میں لازمی ایڈ کریں گے، اس سے ہماری بائنڈنگ اچھی ہوگی، کباب جڑے رہیں گے، اس سے ٹوٹیں گے نہیں۔ بس اسے ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے۔ اگر آپ کا بیٹر پھر بھی پتلا ہو رہا ہے تو آپ نے اس میں کارن فلور اور میدا 1 چمچ ایڈ کر دینا ہے۔ اگر آپ کے پاس اس طرح کا کوئی بھی گول ڈھکن ہو، آپ اس میں یہ اس طرح گول گول کر کے شیپ دے لیے گا، لیکن میں تو اسی طرح ہاتھ سے شیپ دے لیتی ہوں، مجھے یہ زیادہ ایزی لگتا ہے اور اچھا لگتا ہے۔ بس یہ میں نے بنا لیے ہیں، میں اسے کچھ دیر کے لیے 10 سے 15 منٹ کے لیے اس میں رکھوں گی فریج میں، جب تک ہمارا آئل گرم ہو رہا ہے۔ اسے بالکل بھی آپ لوگوں نے چھوڑنا نہیں ہے، یعنی کہ بنانے سے فوراً 5 منٹ بعد آپ نے اسے فرائی کر لینے ہیں، بالکل نہیں چھوڑنا ہے، ورنہ اس کا پانی نکلنے لگے گا۔ ابھی دیکھیں میں نے 5 منٹ بھی نہیں رکھا تھا شاید اس کو، 5 سے 10 منٹ، یہ دیکھیں پانی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اتنی جلدی یہ آلو پانی چھوڑتے ہیں اپنا۔ بس ایک ایک کر کے ہم نے اسے اس طرح سے فرائی کرنا ہے، اور اسے فرائی کرنے کے لیے آپ کو صرف اور صرف آدھے کپ کی ضرورت ہوگی، اس میں سے بھی ہمارا آئل دیکھیے گا اینڈ میں بچ جائے گا۔ اور ہاں، جیسے ہی ہم نے اسے ڈالنا ہے نا، آپ نے اسے بالکل بھی نہیں پلٹنا ہے، آپ نے کم از کم اسے ہلکی آنچ پر پہلے تیل کو گرم کر لینا ہے، پھر ہلکی آنچ پہ ہم نے اسے تقریباً 5 منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے، ٹچ نہیں کرنا۔ 5 منٹ بعد یہ دیکھیں اپنا یہ والا گولڈن کلر لے کر آئیں گے اور ایک دم کرسپی ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے اسے پلٹنا ہے، اور دوسری طرف بھی آپ نے اسی طرح ہلکی آنچ پر 5 منٹ کے لیے پکانا ہے، کیونکہ ہم نے آلو ابلے ہوئے استعمال نہیں کیے ہیں، کچے استعمال کیے ہیں۔ بالکل آپ میری طرح دیکھ کر مجھے اسی طرح سے الٹتے پلٹتے ہوئے، لیکن 5 منٹ کا گیپ دیتے ہوئے آپ نے اسے فرائی کرنا ہے، اور ایک دم کرسپی فرائی ہو جائیں گے یہ، آپ یقین کریں، یہ اتنے مزے کے لگ رہے تھے نا میرے گھر والوں کو، انہیں یقین بھی نہیں آ رہا تھا، انہیں ایسا لگ رہا تھا یا تو یہ چکن کے ہیں یا پھر بیف کے ہیں، یہ اتنے مزے کے بنے تھے۔ بس اس طرح ہم لوگوں نے ڈائریکٹ کسی بھی چھننے میں، آپ لوگوں نے یا تو اسے اسٹیل کے چھننے میں نکالنا ہے، یا پھر اس طرح کاغذ پر نکال کر الگ سے رکھ لینا ہے آپ نے اسے۔ اس سے یہی ہوگا کہ یہ بہت کرسپی بنیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ نے جس چیز میں بھی اسے سرو کرنا ہو، ٹرے وغیرہ میں، اس میں آپ نکال لیے گا۔ ڈیکوریشن کے لیے میں نے اس میں تھوڑا بہت ہرا دھنیا ایڈ کر دیا تھا، اور اس میں کم از کم میرے ان بڑے بڑے سائز کے جو آلو میں نے 4 سے 5 لیے تھے، اس میں میرے اتنے زبردست اتنے سارے کباب بن گئے تھے۔ اور یہ چٹنی تھی کچھ گڑ کی، اور پودینہ اور ہرے دھنیا کی چٹنی بنائی تھی میں نے اس کے ساتھ، بہت مزے کے بنتے ہیں، اور اتنی کوئی کرسپینس تھی اس کے اندر، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو دکھایا تھا کہ اس کی کرسپینس کتنی زیادہ تھی۔ بہت مزے کے بنتے ہیں، آپ لازمی اسے ٹرائی کریے گا، اور مجھے بنانے کے بعد کامنٹ میں لازمی اپنا فیڈ بیک دیجیے گا کہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو یہ کتنے مزے کے لگے تھے۔ بس ابھی جو باقی رہ گئے تھے وہ بھی میں اسی طرح سے فرائی کر لوں گی، 5 منٹ کے گیپ سے اسے ٹرن کرتے ہوئے، ایک طرف سے دوسری طرف سے اچھی طرح کرسپی گولڈن فرائی کرتے ہوئے اسے میں نے ریڈی کر لیا ہے۔ بس اسے بھی میں اسی طرح ڈش آؤٹ کر لوں گی۔ اس کا جتنا بھی ایکسٹرا آئل ہوگا وہ سارا ہمارے کاغذ پہ چپک جائے گا، اور پھر یہ اس کے بعد اس طرح کھول کھول کے رکھنا ہے۔ اور اگر آپ لوگوں نے اسے اسٹور کرنا ہے تو پہلے آپ اسے فل ٹھنڈا کریے گا، روم ٹمپریچر پر جب یہ آ جائیں گے تو آپ اسے کسی بھی کنٹینر میں صرف 2 دن کے لیے، اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے ہیں آپ اسے، اور فرائی کر کے پھر رکھیے گا، کچے نہیں رکھیے گا۔ آپ اسے دہی، چٹنی، رائتا وغیرہ جس کے ساتھ بھی آپ اسے انجوائے کریں،
آپ یقین کریں یہ بہت زبردست بننے والی ریسیپی ہے۔ اگر آپ لوگوں کا کم بجٹ ہے اور آپ لوگوں نے چھوٹی موٹی کوئی دعوت رکھی ہے جس میں آپ نے بریانی کے ساتھ کوئی کباب بنانے ہیں، تو آپ اسے لازمی ٹرائی کر سکتے ہیں۔ جو اس میں ثابت دھنیا ہے نا، یہ اتنا مزے کا فلیور دیتا ہے، بالکل چپلی کباب کا اصلی فلیور دیتا ہے یہ۔ اگر آپ لوگوں کو میری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب لازمی کر دیں، اور اسی طرح کی آسان اور سستی ریسیپیز کے لیے مجھے فالو کر لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کوئی نئی ریسیپی اسی طرح کی لے کر آؤں تو آپ لازمی مجھے کامنٹ میں بتائیے گا کہ میں اگلی ریسیپی اس طرح کی کیا بناؤں، اور آپ مجھے کہاں سے دیکھ رہے ہیں مجھے یہ بھی بتائیے گا۔ اور آپ لوگوں کو میری ریسیپی کیسی لگی لازمی وہ آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔